فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کی ترقی، زمین میں ان کا چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، ان کی موج مستیاں، مال و دولت، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ دھوکہ کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کچھ اور ہو مگر بتایا کچھ اور جا رہا ہو۔ دکاندار بعض مرتبہ ایسی لائٹیں لگا دیتا ہے دکان میں، کپڑا اتنا چمکدار ہوتا نہیں مگر ان لائٹوں کی وجہ سے چمکدار لگ رہا ہوتا ہے، آپ دھوکے میں آ کے خرید لیتے ہیں۔ سبزی منڈی سے پھلوں کی، فروٹ کی پیٹی خریدتے ہیں، اوپر اچھے اچھے فروٹ، اسے دیکھ کے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ باقی بھی اچھے ہوں گے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھی یہ صرف اوپر کی رو تھی جو اچھی تھی، اندر مال سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے۔ دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بتایا کچھ جا رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کا جو عمل ہے ظاہری، یہ ظاہری عمل بتا یہ رہا ہے کہ کافر برحق ہے، وہ سیدھے راستے پر ہیں، کیونکہ اگر وہ غلط راستے پر ہوتے تو اتنی ترقی نہ کرتے اور اتنی خوشحالی والی زندگی نہ گزارتے۔ ان کی صحتیں ہم سے اچھی، نظام حکومت بظاہر ہم سے بہت اچھا، ڈسپلن آپ ان کا دیکھ لیجئے، قد کاٹ دیکھ لیجئے ان کا، اور سائنسی ترقی کی تو کوئی انتہا نہیں، خلاؤں پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں ان کی تمام تر ترقی اور تمام تر تعلیم، ان کا اس ایک آیت میں اس کی حقیقت کھول دی، ڈھول کا پول کھول دیا۔ وہ ترقی کیا ہے؟ فرمایا متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا معمولی سا سامان ہے زندگی گزارنے کا، تم اسے بہت زیادہ سمجھ رہے ہو۔ امریکہ کی ترقی کو، جاپان کی ترقی کو، آسٹریلیا کی ترقی کو، اور سویڈن کی ترقی کو، اور مختلف ملکوں کی جو معیشت ہے، معاشی ترقی، اور ان کی اس کے علاوہ جو مختلف میدانوں میں ترقی، اس کو تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو۔ پہلی غلطی تمہیں یہ ہو رہی ہے کہ یہ بہت کچھ ہے نہیں، تو دھوکہ کس چیز سے کھا رہے ہو پھر؟ اگر بہت کچھ دیا ہوتا دھوکے میں آ جاتے۔ دیا کچھ بھی نہیں ہے اور تم سمجھ رہے ہو بہت کچھ دیا ہے۔ ایک آدمی جو ہے، ایک بادشاہ، ایک شہزادہ ہے، اس کا فرما بردار اور ایک ہے نافرمان۔ نافرمان کو وہ اگر بجلی سے چلنے والی گاڑی دے دے، یعنی جو بچوں کی جو کھلونے والی گاڑی ہوتی ہے، اور الیکٹرک سے چلنے والا ہاتھی، سیل سے چلنے والا ہاتھی پکڑا دے اس کو، تو جو فرما بردار ہے وہ اعتراض کرنے لگے کہ میرے ابا نے میری فرما برداری کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ جو نافرمان ہے اس کو تو گاڑی بھی دے دی، اس کو تو ہاتھی بھی خرید کے دے دیا، اس کو تو کشتی بھی لے کے دے دی، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو باپ کیا کہے گا کہ بیٹا حقیقی کشتی نہیں دی ہے، سیل سے چلنے والا ہاتھی دیا ہے، سیل سے چلنے والا ہیلی کاپٹر دیا ہے، اور سیل سے چلنے والی موٹر سائیکل دی ہے، سیل سے چلنے والی گاڑی دی۔ متاع قلیل، تھوڑا سا کھیل کود کا سامان پکڑا دیا اسے، تاکہ مجھے تنگ نہ کرے، اسی میں مشغول رہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو جو کچھ دیا دنیا میں، بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی اس میں، راکٹ آسمانوں پہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ متاع قلیل، متاع میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سادے راہ کے لیے تھوڑا سا جو سامان توشہ باندھا جاتا ہے، تو ایک تو متاع ویسے ہی تھوڑے سے سامان کو کہتے ہیں، پھر اس میں قلیل کا لفظ لگا دیا اور تھوڑا ہو گیا،
قلیل میں تنوین بھی تقلیل کے لیے، بہت تھوڑا، تو 3 دفعہ بتایا بہت تھوڑا بہت تھوڑا بہت تھوڑا۔ کیوں بہت تھوڑا ہے یہ؟ اس لیے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے انسان کی۔ اس زندگی میں اگر بہت کچھ بھی دے دیا جائے تو بات یہ ہے کہ جب دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صبح ناشتے میں بیٹھے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ناشتہ چاہیے، تو اس نے 10 پراٹھے لا کے رکھ دیے آپ کے سامنے، 6 انڈے رکھ دیے، جیم کی پوری بالٹی لا کے رکھ دی آپ کے سامنے، صحیح ہے نا؟ تو آپ بولو گے بھائی یہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہے گا میں چاہتا ہوں آپ کا اکرام ہو تاکہ آپ آج ایسا کھائیں کہ دنیا کہے کہ آپ نے کھایا ہے۔ تو آپ کہیں گے میرا معدہ محدود ہے، تو ساری دنیا کی بیکریوں کی چابیاں بھی اگر مجھے پکڑا دینا تو میں ناشتہ زیادہ سے زیادہ 2 پراٹھے، اس سے زیادہ میں ہضم نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ پہلی بات تو بچپنے کی عمر ہے، اس میں تو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے۔ بچوں کو تو مخصوص چیزیں چاہیے، ٹافی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، بس یہ ان کی لذت ہے۔ جوان جب ہوتا ہے بھرپور تو پھر کھانے پینے کا مزہ آتا ہے، تو یہ کتنے عرصے کھا لیتا ہے، یہ کتنے عرصے لذتیں اٹھا لیتا ہے۔ جیسے 40 سال بہت زیادہ، 40 سال کے بعد ریورس، اب کھاتا ہوا ڈرے گا کہ یہ کھا لیا تو دنیا میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کا مطلب یہ کہ یہ ڈاکٹر اس کو منع کریں گے اتنا زیادہ نہ کھاؤ ورنہ جو کھا رہے ہو اس سے بھی رہ جاؤ گے۔ جو جس کے کھانے کی ابھی فی الحال اجازت دے رہے ہیں نا وہ بھی نہیں، وہ بھی پابندی لگ جائے گی، تو آہستہ آہستہ خربوزوں پہ آ جائے گا، کھیرے ککڑیوں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد ہر آدمی بیمار ہوتا ہے۔ پاکستان میں جو اوسط عمر ہے انسان کی عمر کی جو شرح ہے یعنی ہمارے پاکستانیوں کی وہ 54 سال ہے۔ 54 سال میں نارملی لوگ 54 سال سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، یہ رپورٹ ہے باقاعدہ۔ تو 54 سال تک اگر کوئی 54 کو کراس کر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا اس نے، بہت اچھی خوراک کھائی ہوئی تھی، آگے بڑھ گیا۔ تو اب اس چھوٹی سی زندگی میں اس میں سال ایسے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی زندگی جس میں آپ کا معدہ محدود، صلاحیتیں محدود، تو ان محدود صلاحیتوں میں اگر آپ چاند پہ بھی پہنچ جاؤ، مریخ پر پہنچنے کی بھی باتیں کرنے لگو، بات کرتا کوئی اور ہے، پہنچتا کوئی اور۔ کرنے والا جب بات شروع کرتا ہے تو سوچتے سوچتے اس کی عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ جتنے آج سائنسدانوں کی جو نظریات ہیں، جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، نظریہ ایک نے پیش کیا تھا، وہ ابھی اس پہ کام کر رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، دوسرے نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا، تھوڑا سا آگے بڑھا وہ بھی مر گیا، 8ویں نسل پشت میں جا کے ان پچھلوں کے نظریات سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے چاند پہ پہنچ گیا وہ 8واں، لیکن وہ اس عمر میں پہنچا کہ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا، وہ بھی مر گیا۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ ایک نارملی ایک عام آدمی کو دیکھ لیں، جو ایک نارمل ایک عام آدمی جو دولت جمع کرنا شروع کرتا ہے ابتدائی عمر سے، 20-25 سال کی عمر میں دولت مند عام طور پہ نہیں ہوتے، ابھی تو جاب لگی ہے، سیلری ہے، ترقی کرے گا، اور اس وقت سے انسان خواب و خیالوں کی مستیوں میں آنا شروع ہوتا ہے، میرا بھی ذاتی گھر ہونا چاہیے، اور میں پھر یوں ہوگا، میری گاڑی ہوگی، میں یہ ایسے پہنچتے پہنچتے 40-45 سال کی عمر میں جا کے وہاں پہنچتا ہے، اب اس قابل ہوتا ہے کہ میں گھر بناؤں گا، تو 50, 55, 60 سال کی عمر میں گھر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عمر ایسی ہے کہ آپ اپنی 2/3 سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں۔ تو گھر تو زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، لانڈھی جا رہے ہیں آپ اور 2/3 سفر پیدل کر چکے ہیں، تو اب ٹیکسی کیا کرنی؟ آدمی کہتا ہے اتنا لمبا جب چل سکتا ہوں پیدل نہیں مرا تو اب کیا مروں گا میں، تھوڑا سا اور چل جاؤ، پیسے تو بچا لو کم از کم۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس۔ لانڈھی کی طرف آپ جا رہے ہیں، لانڈھی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں دور بہت ہے یہاں سے، لانڈھی جاتے آپ کو ٹیکسی نہیں ملی، آپ چل رہے ہیں، یار جیب میں پیسے نہیں ہیں تو چلو لوگوں سے مانگتا رہتا ہوں، ہوتے ہوتے پیسے کہاں جا کے جمع ہوئے آپ کے پاس؟ ملیر پہنچے جب آپ، وہ قائد آباد ہے، ملیر ہے پہلے بار، قائد آباد پہنچ گئے آپ، اب وہاں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں اب پیسے جمع ہو گئے، تو آپ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے، کیا فائدہ؟ جو اصل سفر تھا اتنا لمبا وہ تو طے ہو گیا، اب تھوڑا سا رہ گیا، یہ پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دو، آخرت میں محفوظ ہو جائے گی، وہاں پہنچ جاؤ، لیکن نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 60 سال کا ہو گیا تو اب میں گھر بناؤں گا، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں میں نے اتنا بڑا گھر بنا دیا،
1000 गज का, इसमें इतने जबरदस्त सरिया, मोटी मोटी जो है ना चादरें डाली उसमें लेंटर की, और ऐसी भराई होती है उसमें, खोद के बड़े फखर से बताते हैं कि इतना मोटे गेज का सरिया इसमें मैंने डाला है। ये नहीं पता कि आपकी हड्डियों में इतना सरिया नहीं है भी। आप अपनी हड्डियों में भी तो पहले भराई करो कि आप इस घर का साथ दे सको। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चीज जिस पर इंसान का पैसा खर्च हो वो तामीर है। खाने पर भी पैसा खर्च करता है, लिबास पर भी खर्च करता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो खाया खत्म हो गया, यानी फौरन इंतिफाक कर लेता है इन चीजों से, लज्जत उठा लेता है, और इतना खर्चा होता भी नहीं है इन चीजों। खाया खत्म और मजा आ गया, पहना अच्छा लगा, मजा आ गया, पुराना कर दिया उसको थोड़े दिनों में। कपड़े की उम्र आपकी उम्र से कम होती है आमतौर पर, और बाकी चीजों का भी यही हाल है। लेकिन तामीर ऐसी चीज है, ये इसकी अलामत है कि आपने यहां से जाना नहीं है, इरादा नहीं है जाने का, क्योंकि जाने का इरादा होता तो इतना लगाते जितना यहां ठहरना है। तो उसमें बड़ी भराइयां हो रही हैं और बड़ी मजबूत इमारतें बनाई जा रही हैं। ये इसकी अलामत है दुनिया की मोहब्बत। आप दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं, हलाल पैसों से हलाल मगे आप खर्च कर रहे हैं। बावजूद नबी फरमा रहे हैं कि बदतरीन चीज जिस पे आप खर्च कर रहे हो वो क्या है? तामीर। तामीर बदतरीन। हराम नहीं फरमाया कि हराम, हलाल तो है। किसी आलिम मुफ्ती ने कभी नहीं कहा कि कोई घर बना रहे तो हराम काम कर रहा है। गुनाह नहीं होगा, डबल स्टोरी बना लें, 3 मंजिला बना लें, गुनाह नहीं है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह ना होने के बावजूद इस अमल को क्या फरमा रहे हैं? बदतरीन, यानी मुसलमान की शान के बिल्कुल भी लायक नहीं है। देखो इसकी मिसाल है, ट्रेन में आप बैठ गए, अब आप क्या कर रहे हैं? तकिया, आपको स्लीपर में आप जा रहे हैं, तकिया लगा हुआ है, आप तकिया एलपी से जोड़ रहे हैं वहां पे बैठ के, ये हिले नहीं अपनी जगह से, बार बार उठा के रखना पड़ता है, फिट हो जाए यहां पे। और आप क्या कर रहे हैं? वहां पे वाटर कूलर मंगवा के बाकायदा फिक्स कर रहे हैं उसको। जायज है, कोई मुफ्ती नहीं कहेगा कि हराम काम कर रहे हैं, लेकिन बेवकूफ सब कहेंगे भाई तूने आगे लाहौर स्टेशन पे उतर जाना है, ये सारा सामान गोल करके चलेगा, इतनी फिटिंग क्यों कर रहा है यहां पे? रात को सोने के लिए चाहिए सर के नीचे रख लेना, बाकी उठा के फेंको। कूलर के रखने की जरूरत ही नहीं, हर स्टेशन पे पानी होता है, और साफ पानी नहीं है तो खरीदा हुआ पानी मिल जाता है, नहीं तो और 10 रास्ते हैं।